بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صدق الله العظيم۔ سورہ مزمل قرآن کریم کی صورتوں میں شروع دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب شروع کے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور یہ دور مجاہدے کا دور تھا، مشقت کا۔ اس وقت عام باہر جا کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تو مشکل تھا۔ چھپ کر جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ، اور اتنی بنیادی سیرت ہر ایک کے علم میں ہے کہ وہ زمانہ بڑے مشکلات کا تھا، اور چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے احکام بھی نہیں آئے تھے، مکہ مکرمہ کے پورے دور میں نہیں آئے تھے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ کوئی بڑا اہتمام کرنا مشکل تھا۔ مدینہ منورہ میں جا کر شروع ہو گیا سلسلہ۔ تو اس صورت میں باوجود یہ کہ مشقتیں تھیں، غیروں کی طرف سے تکالیف تھیں، لیکن پھر مزید محنت اور مجاہدے کروائے گئے ان حضرات سے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آئندہ آنے والی امت کے لیے اور آئندہ آنے والے صحابہ کے لیے بھی ایک مقتدا بننے والے تھے۔ تو ان کو اس طرح جیسے ہوتا ہے، جتنا انسان کو محنت اور مجاہدے سے گزرتا ہے اتنا مضبوط بنتا ہے، پھر آگے جا کر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ویسے تو واقعات ہیں بہت سے، ایک ساتھی ہمارے جن کو کسی الزام میں کچھ عرصے کے لیے قید میں رکھا گیا۔ اس ملک ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 7 سال سے کچھ زائد عرصہ جب وہ رہا ہوئے، ظاہر ایک عرصہ طویل عرصہ ہے، بہت طویل زمانہ ہے۔ تو اس وقت کے جو بعض حضرات نے، بزرگوں نے، مشائخ نے فرمایا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کام لیتے ہیں ان سے۔ جب وہ مشقت سے گزرے اور دین پر پختگی کے ساتھ تھا، محنت اور مجاہدے جب ان سے کروائے گئے تو آگے اللہ تعالیٰ کچھ کام تو لینے والے ہیں۔ ان مع العسر یسرا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم حالات دیکھیں، جب مشکلات سے گزرتے ہیں آگے جا کر ان سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مشقتوں سے گزرے، تکلیفوں سے گزرے۔ اب وہ محنت اور مشقت کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر وہ تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی ہوتا ہے انسان اپنے اختیاری طور پر محنت اور مجاہدے کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں اختیاری مجاہدہ یا اضطراری مجاہدہ۔ بہرحال مشقت اس کا نتیجہ جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ چاہے اب اگر انسان دنیا کے لیے کرتا ہے تو دنیا میں اس کو فائدہ مل جاتا ہے، آخرت کے لیے کرتا ہے تو اخروی فائدہ مل جاتا ہے، لیکن بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہی بات، من لم تکن لہ بدایۃ محرقہ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ۔ ابتدا اگر محنت اور مشقت والی ہے تو انتہا روشن ہوگی۔ یہ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو خیر یہ شروع دور کی آیات ہیں، اور اس میں کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ ہم ان کو شمار کرتے ہیں وہ کون سے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے شروع کے لوگوں کو۔ اس میں اہم حکم جو تھا وہ تو طویل تہجد کا تھا۔ اتنا زیادہ گھڑیاں نہیں ہیں، گھڑیاں نہ ہونے کے باوجود تہجد میں طویل قیام کرنا ہے۔ اصل تو کیا ہے؟ قم اللیل، رات کا قیام ہے، الا قلیلا، تھوڑا حصہ آرام کر لو۔ لیکن پھر فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 1/3 رات قیام کر لو، 2/3 رات قیام کر لو، آدھی رات قیام کر لو، اس کی اجازت دی۔ لیکن کیسے پتہ چلے کہ اب ایک رات کا 1/3 حصہ 1/3 ہو گیا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ 2/3 ہو گیا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ آدھا ہو گیا ہے؟ گھڑیاں تو تھی نہیں، گھڑی ہوتی تو انسان حساب گھنٹوں کے حساب سے رکھ لیتا۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اچھا نہیں، شاید ابھی آدھی رات نہیں ہوئی ہوگی، میں تھوڑا سا اور قیام کر لوں، احتیاطاً مزید اور کر لوں، احتیاطاً، اور اتنے میں ہوتا کہ فجر کا وقت بالکل قریب ہو جاتا یا فجر کی صبح صادق ہو جاتی۔ یہ اس وقت کا حال تھا۔ دن کی جو مشقتیں، جو اعمال ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ یہ رات کی پوری رات کی عبادت، یہ نہیں کہ چند رکعتیں،
حالانکہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت تو 5 نمازیں فرض بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ تو 5 نمازوں کی فرضیت سے زیادہ مشکل کام تھا کہ پوری پوری رات قیام میں گزر جاتا. اور یہ حضرات جو محنت مشقت کے عادی تھے، یہ حضرات ایسے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے. 1 سال تک یہ حکم رہا. 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے یہ طویل قیام کا مجاہدہ کروایا. یہ کیا تھا؟ یہی ان حضرات کو تیار کیا گیا تھا آئندہ آنے والوں کے لیے. بہرحال اس میں چند احکام دیے گئے. تہجد اور قیام اللیل کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں. پہلا حکم یہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجیے. اور طویل قیام کا جو حکم تھا 1 سال تک یہ حکم رہا. اس کے بعد سورہ مزمل کا جو اخیری حصہ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں اخیری آیت اور اخیری رکوع، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت دی گئی. اچھا جتنا سہولت سے پڑھ سکو پڑھ لو، جتنی آسانی سے ہو سکتا ہے وہ پڑھ لو. اب یہ آدھا اور تہائی اور اس کی قید کی ضرورت نہیں. فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو. بہرحال تو ایک تو حکم اس میں تہجد کا ہے، تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے. دوسرا حکم قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اور دوسرا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا. یہ احکام ہے، 7 احکام دیے گئے ہیں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اس کو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو شروع کے مترجم قرآن ہیں، انہوں نے ایک نقطہ یہاں پر بیان فرمایا. چونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب کسی مشائخ کی طرف سے جب کسی کو خلافت دی جاتی تھی تو کوئی کپڑا تبرک، چاہے وہ امامے کی شکل میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی، امیر بنایا تو امامہ پہنایا تھا. اسی طرح اس بعض اور صحابہ سے بھی ملتا ہے اس کا ذکر. تو مشائخ کے یہاں معمول یہ تھا کہ اچھا کسی کو جب کوئی سند دی جاتی یا کوئی رتبہ دیا جاتا تو اس کو کوئی کپڑا دیا جاتا تھا، خرقہ جس کو کہا جاتا تھا. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سورت کی ابتدا بھی خرقے سے کی گئی. مزمل کپڑا اوڑھنے والے، خرقہ اوڑھنے والے، تو سورت کی ابتدا کی گئی خرقہ اوڑھنے والے، خرقے کے ذکر سے. تو اس میں خرقہ پوشی کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اور بات بالکل صحیح ہے، خرقہ پوشی کے اصول کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا ہے اور اس صالحین کے زمرے میں شامل ہونا ہے. تو یہ 7 اصول ہیں. یہ 7 اصول کے بغیر انسان ان میں شامل نہیں ہو سکتا. نمبر 1 کیا ہے کہ تہجد کا اہتمام. جس قدر انسان اس میں اہتمام کرے گا اسی قدر ظاہر ہے اس کے درجات ہیں، جس کو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. دوسرا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پڑھنا ہے صرف تلاوت کے طور پر نہیں، بلکہ رتل، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے کہ اس میں دل لگے، انسان کو اس کے ساتھ تعلق ہو. رتل القرآن ترتیلا. ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ حروف کی تصحیح کے ساتھ انسان اس کو پڑھے گا. پھر اس کے درجات ہیں، حروف کی تصحیح کے ساتھ اور زیادہ غور کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس میں دل لگانا، جتنا زیادہ دل لگانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر لے. بہرحال جتنا دھیان سے پڑھے گا، جتنے تحسین کے ساتھ پڑھے گا، خوبی کے ساتھ پڑھے گا، اسی قدر اس میں پھر فضیلت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر انسان پڑھنے کا اہتمام کرے. ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. تیسرا حکم ہے وذکر اسم ربک، ذکر اللہ کا اہتمام. تیسری چیز ہے ذکر اللہ کا اہتمام. چوتھی چیز ہے وذکر اسم ربک کے بعد وتبتل الیہ تبتیلا. وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل کے معنی سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کے ہو کر رہ جاؤ. یہی جس مقصد کے لیے یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر رمضان میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اخیری عشرے میں اور زیادہ اہتمام سے جمع ہو جاتے ہیں. اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ تبتل الیہ تبتیلا، کہ سب مشاغل دنیا کی چیزوں کو چھوڑو اور ان تمام کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے کچھ دن انسان فارغ کر لے. اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور قوی کرتا ہے اور یہی اس کی عادت بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کاغذ اگر جب مڑا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف گول ہو جاتا ہے، اس کو سیدھا کریں گے تو سیدھا نہیں ہوتا، لیکن سیدھا کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کو دوسری طرف موڑیں گے پھر سیدھا ہو جائے گا. بس اسی طرح ہے یہ کہ اصل مقصد تو تبتل، سب سے الگ تھلگ ہونا، یہ اصل مقصود یہ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ رہتا ہے تو دوسرے تعلقات وغیرہ کی وجہ سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. ان کو کچھ عرصے کے لیے انسان بالکل چھوڑ دے
تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر باہر جانے کے بعد بھی وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا وہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ دیکھا جائے تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، جس کو تہجد کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ۔ دیکھا جائے تو اعتکاف بھی ایسی ہی بات ہے، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ۔ ہم سے پہلے کے صلحاء جو گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے، کسی کا تفصیل سے قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے، کہیں ذکر نہیں ملتا، کہیں بہت اختصار کے ساتھ ذکر ملتا ہے، لیکن پہلے انبیاء کی ہم اگر سیرت پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں، تو اس میں بھی ہمیں یہ بات خاص طور پر ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو بار بار ذکر ملتا ہے، تورات دینی تھی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی تورات دے دیتے، لیکن نہیں، 30 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا۔ لیکن پھر چلہ پورا ہوا، وعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10، اور اصل کے لحاظ سے فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی 40 دن ہی مقرر فرمائے تھے، ان سے کہا تھا 30 دن کے لیے آ جاؤ، ان سے غلطی ہو گئی 10 دن کا جرمانہ، تو اچھا 40 دن پورا ہو گیا، ایک چلہ، اس کے بعد پھر تورات دی گئی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، کئی جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، سورہ مریم مستقل ایک سورت، اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی تھی صرف عبادت کے لیے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا ہوا، جب وہ الگ تھلگ ہو گئیں، عبادت کے لیے یکسو ہو گئیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور فتمثل لها بشرا سویا، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور بتایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد کا فیصلہ کیا ہے، وہ جو بھی واقعہ پیش آیا۔ لیکن یہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کا سب سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نشانی بنایا گیا جو قیامت تک کے لیے ایک نشانی کے طور پر، اور ان کے واقعے کو ایسا اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا کہ اچھا قرب قیامت پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور یہاں پر اس واقعے میں جب ہم مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں اپنی عبادت کرتی تھیں، اس زمانے میں پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ ظاہر کے لحاظ سے ظاہر ہم یہی کہیں گے کہ پیغمبر کا مقام اونچا ہے، حضرت مریم علیہ السلام بہرحال جو بھی ہیں ان کو ولایت کا جو بھی مقام ہے، نبوت کا مقام تو اس سے اونچا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھل ہیں، بے موسم پھل وہاں رکھے ہوئے ہیں، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو زکریا علیہ السلام باوجود کہ وہ نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں، اور قرآن نے یہ نہیں کہا دعا کی، انہوں نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہیں، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نازل ہوتا ہے، تو یہاں دعا زیادہ قبول ہوگی، میں یہیں اپنے لیے اولاد کی دعا کر لیتا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ پتہ یہ چلا کہ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لوگ اعتکاف کرتے ہیں بہت سے، اب دیکھا جائے تو یہاں رہنے والے لوگ تو بہت ہی کم تھے، لیکن باہر کے حضرات ماشاءاللہ اس سے رونق بڑھ گئی یہاں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ باہر کے لوگ وہاں پر مسجدوں میں، وہاں پر بہترین مسجدیں ہیں، بہترین انتظامات، وہاں پر بھی اعتکاف ہو سکتا تھا، یہاں پر جو آتے ہیں جگہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کہاں پر دعا مانگ رہے ہیں؟ جہاں مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں اس کی اور مثالیں ملتی ہیں ہمیں، جگہ کا اثر ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران گزر ہوتا ہے، ملک شام آتے ہوئے گزر ہوتا ہے دیار ثمود سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، دیکھو یہ عذاب کے آثار ہیں، جگہ ہے جن پر عذاب آیا تھا وہ تو جا چکے ہیں، لیکن عذاب یہاں نازل ہوا تھا، کسی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، تو اس جگہ سے تیزی سے گزر جاؤ، یہاں ٹھہرنا نہیں۔ مسافرین وہاں ٹھہرا کرتے تھے، یہاں ٹھہرنا نہیں۔ حج کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے تشریف لے جا رہے ہیں، مزدلفہ سے منی جا رہے ہیں، تو مزدلفہ سے منی جاتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر عذاب آیا تھا، وہ وادی ہے وہاں کی، تو اس کو وہاں مشہور ہے کہ وہاں پر عذاب آیا تھا۔ اب چاہے اصحاب فیل پر جو عذاب آیا تھا وہ واقعہ تھا یا کوئی اور واقعہ تھا، لیکن وہاں پر کوئی عذاب آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تیزی سے گزر گئے، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جگہ کا اثر ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء والمعراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں اتر کر 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ جگہ کا اثر ہے۔ ایک اور جگہ پھر ٹھہرنا ہوا، اچھا یہاں 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ پوچھا جانتے ہو کون سی جگہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ جیسا حکم ہوتا ہے ایسا کر لیتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے یہ کر لو، ٹھیک ہے کر لیا۔ اگر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی پوچھتے کہ یہ کیا، اچھا ٹھیک ہے یہ جانتے ہو؟ نہیں مجھے تو معلوم نہیں کیا ہے۔ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ یہ مختلف جگہوں پر ٹھہرانا اور وہاں 2 رکعت پڑھانا، پتہ چلا کہ اچھا جگہوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کوئی خصوصی انعامات ہوئے ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر بھی کوئی خصوصی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ پہلے واقعات ہم نے پڑھے تھے بعض، کہ بعض مشائخ کو کسی مکان میں، وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو واعظ تھا وہ پڑھا تھا ہم نے، کہ اپنے گاؤں لے گئے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب، مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ایسی جگہ ہے کہ ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے، کوئی رونق نظر آتی ہے یہاں پر، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جو بڑے تھے وہ یہاں پر رہا کرتے تھے، اور بس بعض اہل محلہ چند حضرات جمع ہو جاتے تھے، یہاں پر وہ بیٹھ کر وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کا مذاکرہ کرتے تھے، تعلیم ہوتی تھی، فرماتے ہیں ہاں یہی بات ہے کہ یہاں پر مجھے وہ انوار و برکات نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں، بعض نظر نہیں آتی۔ نظر نہ آنے والی چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے ہم، خود اپنے اندر بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی اور ہم مانتے ہیں، لیکن اسی طرح جو چیزیں عبادت کے جو اثرات ہیں، اسی طرح کسی جگہ پر جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، چاہے ہمیں نظر آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ تو بہرحال جگہ کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص انعامات ہوئے ہوں، جیسے مختلف جگہوں پر اب ہم جب جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے غار حرا، کیوں؟ وہاں کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں ملے گی کہ وہاں جانے کی کوئی فضیلت ہے، وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ گزارا ہے، عبادتیں کی ہیں، وہاں پر وحی کا نزول ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک برکت والی جگہ ہے اور اس جگہ کا اپنا ایک اثر ہے، ایک نورانیت ہے، اور اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی فضیلت قرآن و حدیث میں نہیں ملے گی اس کی، لیکن بہرحال ہے۔ تو یہ حاصل یہ ہے کہ یعنی ان جگہوں کا بھی جہاں پر اللہ والوں کا کچھ عرصہ قیام رہ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اور پھر ذاکرین کا ایک عرصے تک ذکر کا ایک مشغلہ رہتا ہے، تو ان جگہوں پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اثر ہوتا ہے، خصوصی برکتیں ہوتی ہیں، اور وہی برکت ہے جو انسان کو کھینچ کر لے آتی ہے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی یہاں کچھ وقت گزارنا ہے اور کچھ یہاں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی وہ تبتل الیہ تبتیلا، یہ اعتکاف کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے اگر دیکھا جائے تو رہا ہے، گزشتہ انبیاء میں بھی رہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد پھر وہاں اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ یہ تبتل کی ایک شکل ہے، وہ تبتل الیہ تبتیلا، تبتل کی ایک شکل ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اعتکاف الگ ہی طرح کا تھا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، لیکن بہرحال وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے تو اچھا پھر اس کے بعد ایک عرصہ جنگل میں، وہاں اس لیے کہ بیمار ہو گئے تھے، ایک عرصہ وہاں جنگل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا تو پوری قوم، اتنی بڑی قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے بعد سب سے زیادہ ایمان قبول کرنے والے اور اسلام لانے والے ان کی قوم کے لوگ تھے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ محنت اور مشقت اور جیسی محنت اور جیسا مجاہدہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال یہ اعتکاف تبتل جو ہے، یہ اعتکاف جو ہے وہ تبتل ہی کی ایک شکل ہے کہ انسان الگ تھلگ ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے اب ہر ایک اپنے لحاظ سے جتنا تبتل سے فائدہ اٹھائے۔ کوئی بعضوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا اس میں تو اور اجتماعیت ہوتی ہے اور لوگ مل جاتے ہیں، لوگوں کا قریب ہونا اپنی جگہ، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انسان اکیلا ہو سکتا ہے، اور اس کی آسان شکل یہ ہوتی ہے جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب
دعا کرنی ہے اور مجمع ہے، مسجد ہی ہے، اوپر سے چادر ڈالو، چادر ڈالے تو انسان اکیلے میں چلا گیا، وہی خلوت ہے۔ بہرحال انسان یہ نہ سوچے میرے پاس کون ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا، مجھے اپنا کام کرنا ہے، اپنے مشغلے میں لگے، اپنے کام میں لگے۔ تو یہی ہے کہ دنیا کے مشاغل سے نکل گیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مشاغل سے نکل کر ہم یہاں کے مشاغل میں آ جائیں، بلکہ اب انسان اپنے لیے جو بھی ہو، کسی سے بات بھی ہو تو وہی اسی کا تذکرہ ہو، اسی کی بات ہو جو ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے، اسی سے متعلق، ورنہ انسان اپنے کام میں لگا رہے۔ اور یہی انسان اپنے وقت کو استعمال اسی طریقے سے کر سکتا ہے اور اس کا صحیح فائدہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی بات آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد رمضان کے روزے جو فرض ہوئے ہیں وہ سن 2 ہجری سے ہوئے۔ پہلا سال رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں آئی تھی، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تھے تو اس سال رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی۔ سن 2 ہجری دوسرا سال جب شروع ہوا تو دوسرے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن اسی سال سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر پیش آ گیا تھا، تو اعتکاف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سن 3 ہجری سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اخیر تک باقی رہا، اور اگر کوئی عذر نہ ہوتا، کوئی سفر وغیرہ کا عذر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اعتکاف فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ کی مصروفیات، آپ کے جو امت کے ساتھ یعنی جو فائدہ پہنچانے اور امت میں دعوت و تبلیغ وغیرہ، وہ تمام کام اپنی جگہ، لیکن یہ وقت فارغ کیا ہوا تھا، بس تنہائی۔ بلکہ اس میں بھی عموماً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وعظ و نصیحت وغیرہ کا سلسلہ نہیں، اپنی عبادتوں پر توجہ ہوتی تھی، ہر ایک اپنی عبادت میں لگا رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں ایک معتکف ہوتا اور اس میں تنہائی میں اپنی عبادت میں لگے رہتے۔ رات میں بھی صحابہ تشریف لائے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں ہیں، اپنی عبادت کرتے رہو۔ تو انفرادی عبادات پر زیادہ اس میں اہمیت دی گئی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے کبھی کہ ہمیں انفرادی عبادات کی عادت نہیں ہے، تو ان ایام میں خاص طور پہ اس کی عادت کرنی کہ اپنے طور سے اکیلا انسان مصروف رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت نفل پڑھنے والے حفاظ ہیں، ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں تو اچھا، اس میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کچھ وقت ہوگا، وہ کتنی دیر ہوگا، وہ 1 گھنٹہ ہوگا یا کچھ وقت کم زیادہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انسان باقی اوقات انفرادی عبادات جو ہیں اس کا اہتمام کرے کہ اصل جو عبادت نفل عبادات میں ہے، اصل اپنے طور پہ انسان تنہائی میں کرے، انفرادی عبادات اصل ہے۔ ہاں کچھ حصہ سیکھے، تھوڑا تراویح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ اچھا تراویح میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ نفل میں اگر حفاظ پڑھا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ سب فائدے کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا وقت ہے انسان اپنے اوقات کو انفرادی عبادات میں استعمال کرے، تبتل کا پورا فائدہ جو مقصد ہے وہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سن 2 ہجری سے اعتکاف کا سلسلہ سن 2 ہجری میں نہیں شروع ہوا، سن 3 ہجری سے شروع ہوا تھا۔ اس میں سن 8 ہجری میں فتح مکہ پیش آیا، اعتکاف نہیں ہو سکا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں فرما سکے تھے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 سال پہلے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، ایک مرتبہ پورے مہینے کا بھی فرمایا، اور وفات سے 1 سال پہلے 20 دن کا اعتکاف تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو 8 ہجری کا اعتکاف رہ گیا تھا اس کی قضا بھی، کہ اچھا اس کے بدلے میں تب اس کا بدل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں ویسے بھی عبادت کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور اس کی بھی ترغیب آئی ہے مستقل۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر مستقل عنوان قائم کیا ہے ریاض الصالحین میں کہ زندگی کے آخری حصے میں نیکیوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور قرآن نے بھی اس کا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، جب آپ کا آخری وقت آنے لگے اور لوگ اسلام میں کثرت سے داخل ہو جائیں، اب فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو بہرحال اعتکاف ایک اہم عبادت ہے، پہلے انبیاء کا طریقہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے پابندی فرمائی، الا ہے کہ کوئی عذر پیش آ گیا ہو، جیسے فتح مکہ کا یا ایسا کوئی عذر ہو تو کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی ہو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام فرمایا، پابندی فرمائی ہے۔ تو خیر ہم پہلے ان چیزوں پر گزر جاتے ہیں یہ جو سورہ مزمل میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تھی تہجد کا اہتمام، دوسری چیز ہے ورتل القرآن ترتیلا، تیسری چیز ہے واذکر اسم ربک، ذکر اللہ کا اہتمام۔ ذکر اللہ ایک مستقل عنوان ہے، اس میں انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا صرف یہ مقصد نہیں ہے،
یہی ہے کہ ان دنوں میں جو ہم یہاں گزار رہے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کے عادی بن جائیں. یہ ذکر اللہ، دل میں اللہ کو یاد رکھنا اور ہر حکم شریعت کے مطابق کرتے رہنا، یہ اصل ذکر اللہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھ رہا ہے اور ہر حکم شریعت کو سوچ کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سوچ کر اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اور تیسری چیز وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، نہیں چوتھی چیز وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کے بعد ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. پانچویں چیز آ گئی فاتخذہ وکیلا، یعنی اب ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، جس کو توکل کہتے ہیں. وکیلا توکل، ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے کہ انسان اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کر لے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر لیں، ٹھیک ہے اپنے حد تک، نتیجہ اللہ کے اختیار میں، نتیجہ اللہ تعالیٰ جو بھی ظاہر فرمائے. اس میں مختلف چیزیں آ گئیں. بیمار ہے، علاج کرتا ہے، دوا استعمال کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. مانگتا رہے، کوشش کرے، باقی اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توکل کہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا. جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ عام طور پر ہم پریشان جو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نتیجہ ہم اپنے اختیار کے، ہم سوچتے ہیں نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے کوشش کر لینا. ہم اپنی کوشش کی حد تک کسی کام کی کوشش کر لی، نتیجہ آتا ہے نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، ہمارا اس سے کیا تعلق، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہم کوشش کر لیں اپنے حد تک، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کچھ ملتا ہے، اجر ملتا ہے صرف اس پر صبر کا ثواب ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. فاتخذہ وکیلا. آگے ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. چھٹا حکم ہے صبر. یہ بھی ایک اہم حکم ہے کہ انسان عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. اس تعلق کی دلیل اور علامت کیا ہوگی کہ اب کوئی اللہ کی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو اس سے تکلیف نہ ہو. طبعی تکلیف ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا کوئی جس کو کہتے ہیں ریاکشن نہ ہو، اس کا کوئی انسان اس کا رد عمل نہ ہو اس کی طرف سے، یعنی اس پہ تقاضے پر عمل نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اچھا یہ صبر. اب صبر میں بھی کبھی بیماریوں پر، تکلیفوں پر صبر ہے، کبھی کسی کے کچھ کہنے پر صبر ہے. صبر کی بھی مختلف صورتیں ہیں اور مشہور قسمیں سب کو معلوم ہی ہوں گی کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے. گناہ کا دل چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے، صبر عن المعصیہ ہے. اور کوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی، اس پر انسان مصیبت پر صبر کر رہا ہے، صبر علی المصیبہ ہے. صبر کی تمام اقسام میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً پورا دین ہی آ جاتا ہے. صبر میں پورا دین ہی آ جاتا ہے. بعض صحابہ کا جو قول ہے، ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صبر کا تعلق صرف اس وقت ہے جب تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے وہ بھی صبر کا امتحان ہے، وہ بھی صبر کا امتحان ہے. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ وَأَكْفُرُ، سلیمان علیہ السلام کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو انعام دیا، اتنا بڑا انعام، یہ کیوں ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَنِي، کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ اس وقت میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. یہ بھی ایک طرح سے صبر، یہ شکر ادا کرنے کا، شکر کے موقع پر شکر ادا کرنا، یہ بھی صبر کا امتحان ہے. جیسے بعض صحابہ کا ارشاد ہے ابتلینا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فلم نشکر، کہ جب ہمیں مشقتوں سے گزارا گیا اور تکلیفوں سے جب گزرے تو ہم نے اس کے نتیجے میں جو اس کا ہمارا عمل کرنا تھا، نہیں صبر، وہ تو ہم نے کر لیا. اس لیے کہ تکلیف پر انسان صبر ہی نہیں کرے گا تو کیا صبر ہی کرنا ہے. بہرحال اس میں بس اتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے ثواب کی امید رکھ لے، بس اتنا ہی کرنا ہے. تکلیف سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے. تو فرماتے ہیں جب مشکلات سے ہم گزرے تو ہم اس امتحان میں تو کسی حد تک کامیاب ہو گئے اور ہم نے صبر کر لیا، لیکن جب ہمیں شکر کا امتحان ہم سے لیا گیا تو ہم پوری طرح اس کو ادا نہ کر سکیں. یہ امتحان ہی ہے. اور انسان نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، نعمتوں کا احساس دل میں رکھے اور اس کا شکر ادا کرے. اور وہ شکر نعمت کیسے ہو وہ بھی ایک مستقل عنوان ہے کہ اس کی مختلف صورتیں، لیکن بہرحال نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو یہ بھی ایک طرح سے اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں صحیح چل رہا ہے. ورنہ نعمتیں استعمال بھی کر رہا ہے اور اس کی ناقدری بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ امتحان میں کامیاب نہیں چل رہا. بہرحال وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، 6 چیزیں ہو گئیں. اور آخری چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ساتویں چیز ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا،
جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو لوگ حق راستے پر نہیں ہیں، غلط راستے پر ہیں اور صحیح راستے پر نہیں چلتے، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان کے طریقوں کو دیکھو گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ان کے طریقوں سے متاثر ہو جاؤ، ان کے طریقوں سے متاثر ہو گے تو پھر ظاہر دین سے دور ہونا چلے جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی تو کہیں انہی میں شامل نہ ہو جاؤ۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف کہیں مائل نہ ہو جانا، کہیں آگ میں چلے جاؤ گے۔ فتمسکم النار واہجرہم ہجرا جمیلا، وہی جس کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہدایت کی دعا مانگو، ہم نے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، وہ دعا مانگتے رہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس میں آگے بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور ساتھ میں تاکید کر دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھو غیروں کے طریقے سے بچ کر رہنا ہے، غیروں کے طریقے سے بچ کر رہنا ہے۔ صحابہ کی شان بیان کی گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار پہلے ہے، رحماء بینہم بعد میں ہے، یعنی غیروں کے طریقوں کو بالکل چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر انسان نیک لوگوں کے اور صلاح کے طریقے پر آ سکے گا۔ ایسا ظاہر ہے کہ یہ بسا اوقات لفظی ترجمے سے الفاظ دیکھ کر انسان کو مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ کافروں کے ساتھ سختی ہی کرنی ہے، نہیں، اشداء علی الکفار، جہاں پر جنگ کا موقع ہے وہاں بات الگ ہے سختی کرنے کا۔ ہمیں عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کتنا ان کا خیال رکھا، پڑوسی ہے اچھا ٹھیک ہے، نہیں ان کا بھی خیال رکھو، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچھا صدقات دے رہے ہیں، بکری ذبح کی، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، وہ یہودی فلانے علاقے میں، ہمارے علاقے میں تھوڑے فاصلے پر ایک یہودی رہتا ہے، اس کو بھی دیا یا نہیں دیا، یہاں تک خیال رکھتے تھے غیر مسلموں کا۔ تو اشداء علی الکفار یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں بد اخلاقی سے، سختی کے ساتھ یا اس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے، نہیں، حسن سلوک سب کے ساتھ ہو، حسن اخلاق سب کے ساتھ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ قلبی تعلق ایسا کہ انسان ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے لگ جائے اور ان کی چیزوں سے قریب ہونے لگ جائے، جس کو مفسرین نے جس کی تفصیل لکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ معاملات میں ساتھ دینا، وہ تو ٹھیک ہے، مسلمان غیر مسلم سب کے ساتھ دیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، معاملات میں انسان تجارت کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے مشکل موقع پر اس کا ساتھ دینا، جس کو مواسات کہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، مشکل موقعوں پر کسی کی مدد کر دینا، کسی کی ویسے ہی ہمدردی اور مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، لیکن موالات جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، معاملات کی اجازت، معاملات کی سے منع نہیں کیا گیا، اسی طرح مواسات سے منع نہیں کیا گیا، منع کیا گیا ہے تو موالات، لا تتولوا، لفظ ولایت استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ایسا دل، قلبی تعلق اور گہرا تعلق جو انسان کو، قلبی تعلق جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے ایسا کہ انسان اس کے اثرات کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے تعلقات اتنے ہوں کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنے اندر لا رہے ہیں، ہمارے طریقے ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ان کے طریقوں کو اختیار کرنے لگ جائیں، تو یہاں پر ہے اس کو منع کیا گیا ہے، ورنہ ظاہری تعلقات، حسن سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کی تو قرآن نے خاص طور پہ تاکید کی ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، انصاف کا معاملہ کرو، یہ تو قرآن نے تاکید کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کبھی یہ اس طرح کے اشداء علی الکفار وغیرہ کے الفاظ سے بسا اوقات غلط فہمی یا ہو جاتی ہے، یا غیروں کی طرف سے زبردستی الزام ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو ان کا قرآن یہ سکھاتا ہے، نہیں، قرآن یہ نہیں سکھاتا۔ قرآن ہی سے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، کبھی ظلم اور زیادتی نہ کرو، یہ تو قرآن سکھاتا ہے۔ ہاں البتہ ایسا قلبی تعلق جس سے انسان اس کے اثرات کو قبول کرنے لگ جائے، وہ منع کیا گیا ہے۔ بہرحال آج کچھ لوگوں کو، حضرات کو تیاری بھی کرنی ہوگی، اعتکاف مغرب سے شروع ہوگا، اگر کوئی بستر وغیرہ کسی چیز کی تیاری کرنی ہو تو وہ بھی کر لیں۔ اگر بعض حضرات کی اگر گاڑیاں اس طرف ہیں جہاں پر عام طور سے آنے جانے کا جو راستہ ہے، اگر وہ بھی دوسری جانب رکھ دیں، اگر وہ 10 دن ہی کے لیے ٹھہر رہے ہیں تو یہ اس طرف جو یہ پلے گراؤنڈ جو بنا ہوا ہے، اس سائڈ پہ اگر گاڑیاں رکھ دیں تو آنے جانے والے، اور خاص طور پہ اخیر میں بعض حضرات اگر آنے والے ہوں، کبھی ختم کے موقع پر کچھ اور لوگ حضرات آ جاتے ہیں، تو روزانہ آنے جانے والے ان کو سہولت رہے گی۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو پورے 10 دن کے لیے یہیں ٹھہرنے والے ہیں، تو ان کو یہاں گاڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اگر اس سائڈ پر رکھ دیں تو عام 10 دنوں میں آنے جانے والے لوگوں کو انشاءاللہ سہولت ہو جائے گی۔
باقی اعتکاف کی حدود وغیرہ تو سب نے دیکھ ہی لی ہوں گی، ایک دن پہلے ہی وہ لگا دی تھی، وہ سبز رنگ کی جو ٹیپ لگا تھی، تو اس کی بنیاد پر اب حدود کا اعتبار کرتے ہوئے بس اتنا ہے کہ اب بلا ضرورت نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلا ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ انسان، بسا اوقات لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے وضو کرنا ہے لیکن فرض نماز کا وقت نہیں، نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو وضو کی اجازت ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد ہی عبادت ہے، تو عبادت کے لیے کوئی چیز عبادت میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، وضو نہیں ہے تو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو کرنے جا سکتے ہیں، تو وضو کرنے جانے کی اجازت ہے۔ لیکن وضو ہے، استنجا ہے، یہ انسانی ضرورت ہے جس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اب برش کرنا ہے نہیں، وہ جو جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے والی جگہ ہے، وہاں پر جو سنک لگی ہوئی ہیں وہ حدود کے اندر ہے، تو وہاں جا کر انسان برش وغیرہ کر سکتا ہے، اور باقی اگر کبھی ویسے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہو تو وہاں جا سکتا ہے۔ لیکن وضو عام طور پر وہاں وضو سے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سب وضو کریں گے تو سب کو مشکلات پیش آئیں گی، تو وضو کرنے کے لیے وہ جگہ استعمال نہ کی جائے، تاکہ یعنی اب وضو کے لیے باہر وضو خانہ ہے یا اور حدود سے باہر جتنی بھی جگہ ہیں ان جگہوں کو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکے، تو وہ جگہ صرف ہاتھ دھونے کے لیے، برش وغیرہ کرنا ہو اس کے لیے، اور اگر وضو وغیرہ کرنا ہے تو انسان اور کسی جگہ چلے جائے جہاں وضو عام طور سے وضو خانے میں وضو کیا جاتا ہے۔ باقی بنیادی مسائل تو سب کے علم میں ہوں گے، بعض رسائل بھی رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے، مسائل اعتکاف کے نام سے۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ بلا ضرورت باہر نکلنا نہیں ہے، اور جب باہر نکلے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد بلا ضرورت زائد ٹھہرنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے، جب نکلتے تھے اور کبھی کسی بیمار کے پاس سے، جیسے وہاں اس زمانے میں استنجا کے لیے جانے کے لیے ذرا فاصلے پہ جانا ہوتا تو اگر تشریف لے جاتے، کوئی بیمار ہوتا تو گزرتے ہوئے اس سے بات کر لیتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی طریقہ ہے کہ اگر کسی سے بات بھی کی تو گزرتے ہوئے انسان اس کے لیے مستقل ٹھہرے نہیں، تو بس جتنا ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد وضو ختم کر لیا، اس کے بعد پھر ضرورت سے زائد نہ ٹھہرے، بات کرنی ہے وغیرہ چلتے ہوئے بات کر لے، حدود کے اندر آ کر بات کر لے، لیکن وہاں پر بات کرنے کے لیے ٹھہرے نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور ہمارے اگرچہ ائمہ میں اس میں کچھ اختلاف ملتا ہے، لیکن احتیاطی صورت یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ٹھہرے نہیں، جب نکل بھی گیا تو ضرورت سے زائد باہر ٹھہرے نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک اور چیز کا حدیث میں بھی ذکر ہے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں اعتکافی کے سلسلے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، اور کوئی یہاں پر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں قرآن پڑھ رہا ہے، مختلف جگہوں پر صحابہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کر لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود مناجات اور باتیں کر رہا ہے، کوئی یہاں پر بہت زیادہ آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں ایک آواز بلند کرے، دوسرا اس سے زیادہ آواز بلند کرے، ایک سے دوسرے کو تکلیف ہو، فرمایا کہ اس لیے بہت زیادہ آواز سے قرات نہ کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے آواز سے پڑھنے کی عادت ہے، آواز سے پڑھیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔